بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں بہت سے سوالات جو پراپرٹی کا کاروبار کرنے والے لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں ٹیکسز کے متعلق، کیونکہ ٹیکسز ہو ہی بہت گئے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی پراپرٹی سیل کرتا ہے تو کتنا ٹیکس پے کرے گا وہ۔ دوسرا، وراثتی جائیداد اگر فروخت کرتے ہیں تو آیا اس پہ ٹیکس نہیں لگتا؟ اگر لگتا ہے کون سا ٹیکس لگتا ہے اور کتنا لگتا ہے؟ اور پراپرٹی کا گین ٹیکس کیا ہوتا ہے؟ جب بھی کوئی پراپرٹی ہم خریدتے جب بیچتے ہیں تو وکیل یا مڈل مین کے پاس جب جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی آپ کو اتنا گین ٹیکس پڑنا ہے، خریدار کو اتنا گین ٹیکس پڑنا ہے۔ تو یہ گین ٹیکس کیا ہوتا ہے؟ تو اس بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ٹیکسز کون سے ہیں، کیا یہ گین ٹیکس کیا ہوتا ہے اور کس شرح سے یہ وصول کیا جاتا ہے۔ تو چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔ جو گین ٹیکس کی اصطلاح ہر زبان زد عام ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ گین ٹیکس کا پراپرٹی کے سیل کرنے پہ یا خریدار خریدتے ہیں جب پراپرٹی، تو گین ٹیکس کا کوئی اس میں عمل دخل نہیں ہوتا۔ وہ جو گورنمنٹ لیتی ہے ہم سے پراپرٹی خریدتے وقت اور اس کو فروخت کرتے وقت، وہ ایڈوانس ٹیکس ہوتا ہے۔ گین ٹیکس کا میں ویڈیو کے اگلے حصے میں جا کے بتاؤں گا کہ گین ٹیکس جو ہے وہ کہاں پہ ہم نے دینا ہے اور اس پر ٹیکس کی شرح کیا ہے۔ تو پہلا جو حصہ ہے ویڈیو کا، پراپرٹی بیچی کتنا ٹیکس دینا پڑے گا، تو اس بارے میں مختلف ویڈیوز میری موجود ہیں۔ یہ سوال آئے تھے کسی ویڈیو میں کہ پراپرٹی بیچی تو اس پہ کتنا ٹیکس دینا پڑے گا۔ تو پراپرٹی جب سیل کرنی ہے تو اس پہ ایف بی آر کے جو ٹیکسز ہیں، اس کو جو ٹرم استعمال ہوتی ہے وہ 236C کی ہے، اور یہ ایڈوانس ٹیکس ہوتا ہے اور ایڈجسٹیبل ٹیکس ہے یہ۔ تو فروخت کرنے کی صورت میں اگر بندہ پراپر فائلر ہے تو وہ 3% ادا کرے گا، اور اگر لیٹ فائلر ہے تو 6% ادا کرے گا، اور اگر نان فائلر ہے تو 10% ادا کرے گا۔ اس میں جو لیٹ فائلر ہے اور جو پراپر فائلر ہے، اس کے لیے تو یہ جو ایڈوانس ٹیکس ہے یہ ایڈجسٹیبل ٹیکس ہے، کیونکہ جب سال کے بعد آپ کی ریٹرن جانی ہے تو اس میں جو آپ کے اخراجات، فرض کریں آپ کے اخراجات جو ہیں وہ بن گئے ہیں 1.5 لاکھ روپیہ، اور آپ نے جو ٹیکس ادا کیا ہے وہ 1 لاکھ روپیہ ہے، تو اس 1.5 لاکھ میں یہ لاکھ روپیہ آپ نے جو ایڈوانس ٹیکس دیا ہے یہ اس میں ایڈجسٹ ہو جائے گا۔ اسی طرح خریدار جو ہے پراپر فائلر 3% پے کرے گا، اور جو لیٹ فائلر ہے وہ 6 کرے گا، اور اگر نان فائلر ہے تو 12 کرے گا۔ نان فائلر کے پیسے تو ایڈجسٹ ہو ہی نہیں سکتے۔ تو یہ صرف فائلر اور لیٹ فائلر پر اپلائی ہوگا اگلی ٹیکس ریٹرن میں، کہ یہ ایڈوانس ٹیکس ایڈجسٹ ہو جائے گا اس نے جو اخراجات کیے ہیں یا جب آپ نے اپنی ریٹرن دینی ہے۔ ایک اہم سوال، وراثتی جائیداد، مطلب آپ نے خریدی نہیں ہے، وہ انہیریٹڈ آپ کی دادا سے باپ کے نام پہ، باپ فوت ہو گیا ہے تو آپ کے نام پہ ہو گئی ہے، تو آیا اس پر بھی کوئی ٹیکس ادا کرنا پڑے گا؟ تو پچھلی کسی ویڈیو میں بتا چکا ہوں، یہ لوگوں بار بار یہ لوگ سوال کرتے ہیں، جی بالکل اس پر بھی اسی طرح ہی ٹیکس ادا کرنا پڑے گا جس طرح آپ خریدی ہوئی پراپرٹی پر ٹیکس ادا کرتے ہیں، اور وہی ریشو رہے گی۔ کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں جی 3 سال 5 سال 10 سال پراپرٹی ہولڈ کی ہے تو آیا فروخت کرتے وقت کیا ہم اس پہ ٹیکس ادا کریں گے؟ جی بالکل کریں گے، اور اسی ریشو سے ہی کریں گے، 3%، 6% اور 10% کے حساب سے۔ یہ سلیب جو 4-5 سال پہلے تھا کہ 3%، 3 سال اگر ہولڈ کی ہے جائیداد تو اس جائیداد پر آپ ٹیکس ادا نہیں کریں گے، ایڈوانس ٹیکس۔ اب یہ ختم ہو گیا ہے۔ اب جب بھی آپ نے کوئی جائیداد فروخت کرنی ہے، وہ خریدی ہوئی جائیداد ہے، وہ وراثت میں آئی ہوئی جائیداد ہے، وہ 1947 سے آپ کے نام پہ ہے، کسی بھی صورت میں یہ یاد رکھیں آپ نے اس پہ ٹیکس، ایڈوانس ٹیکس ادا کرنا ہے، گین ٹیکس نہیں، ایڈوانس ٹیکس ادا کرنا ہے، اور فائلر کے لیے یہ ایڈجسٹیبل ٹیکس ہے۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں ہم گین ٹیکس پہ۔ تو گین ٹیکس بھی ہوتا ہے
بوقت رجسٹری اس کا کوئی عمل دخل رجسٹری میں نہیں ہوتا. گین کہتے ہیں کہ ہم نے جو کمایا ہے. فرض کریں آپ نے ایک پراپرٹی خریدی ہے اس سال 2024 میں، اس کی مالیت بنی ہے 10 لاکھ روپیہ جو آپ نے شو کروائی ہے، اور 2 سال کے بعد اگر وہ آپ جائیداد 15 لاکھ روپے میں فروخت کرتے ہیں تو 10 اور 15 کے درمیان 5 لاکھ آپ نے گین کیا ہے. اس گین ٹیکس پہ ایف بی آر نے سلیب بنائے ہوئے ہیں کہ پہلے سال آپ نے 10% ادا کرنا ہے یا 15% ادا کرنا ہے یا 20 کرنا ہے، اگلے سال کم ہو جانا ہے. 5 سال کے اندر اندر اگر آپ پراپرٹی سیل کرتے ہیں وہ تو بوقت جب آپ نے ریٹرن فائل کرنی ہے اس وقت آپ سے ایف بی آر جو گین آپ نے کیا ہے اس پر پرسنٹیج کے حساب سے جو ہے وہ ٹیکس لے گا، اور 5 سال اگر آپ نے ہولڈ کر لی ہے تو پھر آپ سے وہ ٹیکس نہیں کاٹا جائے گا. تو گین ٹیکس اصل میں یہ ہے جو بوقت ریٹرن جب آپ نے سال کے بعد دینی ہے تو اس پہ جو گین کیا ہے، آپ نے 10 لاکھ کی پراپرٹی خریدی تھی، 15 لاکھ کی اس کی ویلیو ہو گئی ہے 2 سال کے بعد، تو اس 5 لاکھ پہ جو آپ نے ٹیکس ایف بی آر کو ادا کرنا ہے وہ گین ٹیکس ہوگا. اور 5 سال کے بعد اگر آپ فروخت کرتے ہیں تو وہ آپ کو نہیں دینا پڑے گا. اور یہ جو بوقت رجسٹری ہم نے ایف بی آر کے ٹیکسز دینے ہیں، اس میں 236C کے تحت آپ نے دینا ہی دینا ہے ہر صورت میں ایڈوانس ٹیکس، اور خریدار جو ہے اس نے 236K کی صورت میں وہ ایڈوانس ٹیکس دینا ہے. اور یہ دونوں 236C اور 236K جو ہے یہ ایڈجسٹیبل ہیں. جب آپ نے ریٹرن دینی ہے تو آپ کے اخراجات جو ہیں اس میں یہ پیسے ایڈجسٹ ہو جائیں گے. امید ہے کہ کلیئر ہو گئے ہوں گے آپ کہ اس کو گین ٹیکس نہیں بولنا. وقت رجسٹری جو ٹیکسز جمع کروانے ہیں وہ ایڈوانس ٹیکس ہوں گے، اور جو پروفٹ آپ کو آیا ہے ایک رجسٹری آپ نے شو کی ہے ایف بی آر میں 10 لاکھ روپے کی، جب بیچی ہے تو اس کی ویلیو 15 لاکھ ہو گئی تھی. جو 5 لاکھ آپ نے اس میں گین کیا ہے اس کے اوپر پھر وہ ٹیکس ادا کرنا ہے. اور اگر 5 سال تک آپ پراپرٹی ہولڈ کرتے ہیں تو پھر بے شک آپ 20 لاکھ 25 کی بیچ دیں وہ 10 کی خریدی ہوئی، پھر اس پہ کوئی گین ٹیکس ادا نہیں کرنا پڑے گا. تو ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں. کل انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. خدا حافظ.